میں اکثر سوچتی تھی کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں امید کی بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، زندگی کی تمام تر رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ جب اس نے کوئی شے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں ہمیں اس کی چاہت میں مبتلا کرتا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ وہ اپنے خالص بندوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے دوسروں سے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی محبت میں صبر کر کے آخری پیمانے تک جا پہنچتا ہے، کون سخت اذیت اور تکلیف میں بھی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، کون اس کی چاہت کے لیے اپنی چاہت تک قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے۔ مشکل حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ ساری اللہ کی طرف ہو جائے۔ ٹھوکریں اسی لیے لگتی ہیں تاکہ آپ سجدوں میں گر پڑیں۔ دل اسی لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ آپ ان کو اللہ کے پاس جا کے جڑوا کے آئیں۔ اس دنیا میں بھی آپ اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ اللہ کو ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ اسی کی طرف تو سارے راستے جاتے ہیں، اسی کی طرف دل کو بھی موڑنا ہے اور بات بن جاتی ہے۔ آپ اس وقت جس بھی مشکل یا پریشانی میں ہیں، جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جان لیں کہ اس کے بھیجنے کا مقصد ہے، جان لیں کہ رب نے مشکل صرف اسی لیے بھیجی ہے تاکہ آپ آسانی بھی ڈھونڈیں۔ کیا پتہ اس مشکل کے بدلے آپ کو رب صبر کی توفیق دینے والا ہو جو آپ کے درجات کو اتنا بلند کر دے۔ کیا پتہ یہ مشکل آپ کو رب کے قریب کر دے، بے پناہ قریب۔ اور یہی اس وقت سب سے بڑی آسانی۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کا رب ہی ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کے احسان کی شکر گزاری میں گزار دیتا ہے۔ پھر جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بہترین صلہ، کیونکہ اللہ اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، انسان کی سوچ، ارادہ اور ترکیب کچھ اور کہتی ہے۔ جب انسان کی ترکیب اور خدا کی ترکیب جدا ہو، سمجھ جائیں جہاں آپ محنت کر رہے تھے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ جان لو خدا کی ترکیب سب سے بہترین ہے، آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے جائیں تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تاریکی کا احساس نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔